کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، تو ہم آج کی اپنی کلاس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سورہ اعراف پر الحمدللہ پہنچ چکے ہیں، اور آپ لوگوں میں سے اگر جو لوگ نئے ہمارے چینل پر آ رہے ہیں یا اس کلاس میں نہیں ہیں تو ان سے گزارش ہوگی کہ ہماری پلے لسٹس اویلیبل ہیں جہاں سے آپ شروع سے تمام قرآن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے بھی آپ جب جوائن کر کے اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی جو ہماری آیات ہیں، بیسیکلی ہم نے آیت نمبر 26 سے آغاز کرنا ہے، لیکن کیونکہ جو ہمارے پچھلا رکوع ہے اس کی میں نے ویڈیو آج اپلوڈ بھی کر دی ہے، میں تھوڑا سا وہاں سے اس کا ترجمہ جو ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم نے 2 ٹائمز اس کو ریپیٹ کیا تھا، تو ایک دفعہ وہ ریپیٹ بھی ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے، اور کیونکہ آج کی جو آیات ہیں وہ اسی کے سیکوینس میں ہے تو اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقناکم، ہم نے تخلیق کیا، پیدا کیا تمہیں، ثم پھر صورناکم، ہم نے تمہاری صورت بنائی۔ یہاں پہ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کو تخلیق انسان کے حوالے سے آپ کو جو نظریہ ارتقاء ہے اس کے اوپر میں نے بہت ڈیٹیل میں ایک ایک چیز ایکسپلین کی تھی، اور یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سما کا ورڈ ہے اس سے ہم کو خود قرآن بھی یہ بتا رہا ہے کہ جو نظریہ ارتقاء قرآن ہم کو بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے میں زمین سے، مٹی سے انسان کی تخلیق کی، جو قرآن کے دوسرے مقاموں سے ہمیں پتہ ہے چلتا ہے کہ جیسے کھنکھناتی ہوئی مٹی اور یا جو دلدلی مٹی ہوتی ہے، کیچڑ کی نما مٹی جو سمندر کے قریب ہوتی ہے، تو اس زمین کے پیٹ سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ تو ہمارے پاس جو فاسلز پائے جاتے ہیں مختلف انسانوں کے جو کئی لاکھ سال پرانے ہیں، تو وہ فاسلز بیسیکلی اس انسان کے ہیں کہ جو ایک قالب اللہ تعالیٰ نے زمین سے تیار کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ثم پھر صورناکم، یعنی کہ ان کو صورت بخشی اور ان کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کی نوک پلک جو ہیں وہ کلیئر کی، اور اس کے بعد جو پہلی انسانی شخصیت، مکمل شخصیت کی صورت میں جن کو چنا، اور اس کے بعد انسانیت جو ہے وہ ان سے آگے جو ہے نفس واحدہ سے اللہ تعالیٰ نے چلانا شروع کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اندر وہ شعور اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، جو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک جدت ہے، سوچنے کا انداز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک ثم صورناکم جو ہے، یہ اس پہ پورا ایک ورڈ کے اندر یہ تمام چیزیں سما گئیں، اور جو عمل زمین کے پیٹ میں ہو رہا تھا وہ اس کے بعد وہی عمل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اما حوا کے ذریعے سے ان کے انسان کے جیسے ماں کے پیٹ میں وہ عمل جو ہے 9 ماہ کے لیے وہ شروع ہو گیا، اور اس کے بعد وہ عمل اب آج تک جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر پھر یعنی کہ وہ ایونٹ مکمل ہو گیا، انسان کی تخلیق ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور ایونٹ جو ہے وہ اب وقوع پذیر ہوا کہ قلنا، ہم نے کہا للملائکتی، فرشتوں کے ساتھ، کہ اسجدو، تم سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو، فسجدو، پس انہوں نے سجدہ کر لیا، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے، جبکہ وہ ایک برتر مخلوق تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس کا شعور تھا، کیونکہ آگے رکوع میں جب شیطان ان کو ورغلائے گا تو وہ ان کو خود یہ بات کہے گا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ ایک برتر مخلوق ہیں، اور وہ انرجی کی کول فارم سے، یعنی کہ آپ انرجی کی نور جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو تخلیق کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، آدم کو، فسجدو، تو انہوں نے جو ہے وہ سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، لم، نہیں، یکن، وہ نہ تھے، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال، اس فرمایا، ما منع کا، کہ ما، کس نے، منع کا، تمہیں منع کیا ہے، اللہ یہ کہ نہ تسجدہ، کہ تم سجدہ کرو، اس جب امرتو کا، جب میں نے تمہیں حکم دے دیا، یعنی کہ شیطان، جو قرآن سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایک جن تھا، اور اس نے، قرآن میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ آگ سے اس نے خود اپنا جواب دیا کہ میں آگ سے، یعنی کہ میں ایک برتر مخلوق ہوں اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کہ اس کے سامنے اس کو دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ اس سے بھی برتر مخلوق جو فرشتے ہیں انہوں نے انسان کے آگے جب سجدہ کر لیا، لیکن حضرت آدم کو
شیطان نے جو ہے انکار کیا کہ فرشتوں نے سجدہ کر لیا اور شیطان نے جو ہے وہ انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے حکم دیا ہے کہ تم یہ میرا حکم نہ مانو؟ تو قال، اس نے کہا کہ انا میں خیرن، میں بہتر ہوں منہ، اس سے، یعنی کہ یہاں پہ اس کی انا جو ہے وہ وقوع پذیر ہوئی، اور اس نے اپنی اس انا کی وجہ سے کہا کہ میں انسان سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے مٹی سے پیدا کیا گیا، وہ خلقتہ، اور اس نے پیدا کیا ہے من سے تین، اور تو نے اس کو پیدا کیا ہے من تین، مٹی سے، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، من نار آگ کو کہا جاتا ہے، وہ خلقتہ، اور تو نے اسے پیدا کیا ہے من تین، مٹی سے۔ قال، فرمایا، فحبت، پس تو اتر جا، منہا، اس سے، فما، تو نہیں، یکون، ہے، لکا، تیرے لیے، ان کہ تتکبر، تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، فخرج، پس نکل جا، انکا، بے شک تو، من الساخرین، من، کہ تو جو ہے وہ کمتر ہے یا ذلیل ہونے والوں میں سے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس تو اتر جا، اور تو اس لائق نہیں ہے کہ تو جو ہے وہ غرور و تکبر کرے، یعنی کہ قالا فہبت، اتر جا۔ اب اس ورڈ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فہبت کا ورڈ ہے، یہاں سے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو، کیونکہ جب ہم آگے اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو جنت سے نکالیں گے تو جنت کے لیے بھی فہبتو کا ورڈ آیا ہے، تو اس کے جو ایکچوئل میں مطلب ہیں وہ اتر جائیں، لیکن قرآن پاک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے حوالے سے، وہاں پر بھی جب وہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں جو ہے وہ خود کچھ دال، سبزی، ککڑی، پیاز، لہسن ہمیں یہ اگانے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے یہی ورڈ استعمال کیا تھا کہ اہبتو مصر، یعنی کہ تم اس مصر میں جو ہے وہ اتر جاؤ۔ تو یہ اترنا مقصد بیسکلی جیسے سواری کے لیے عربک لینگویج میں ایک سواری اونچی چیز ہوتی تھی، اونٹ یا گھوڑے، تو اس کے بعد وہاں سے انہوں نے جو ہے یہ بعض لوگوں نے، کیونکہ قرآن پاک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرے مقام پہ خود بتا دیا کہ ایک دن آئے گا جس دن اس زمین کو اللہ تعالیٰ دوسرے زمین اور آسمان کے ساتھ تبدیل کریں گے، یعنی کہ قیامت کے بعد ابھی جنت جو ہے وہ وقوع پذیر ہوگی، بنے گی، اور وہ جنت جو ہے اس کا میٹیریل ابھی اس پوری کائنات کی صورت میں تیار ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ پوری ڈیٹیل پچھلی ویڈیو میں آپ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں پہ بھی ایکسپلین کیا تھا۔ تو اب فرمایا، پس تو اتر جا، منہا، اس سے، فما، پس نہیں، یکون، ہے، لکا، تیرے لیے، ان کے تتکبر، کہ تو تکبر کرے، فیہا، اس میں، فخرج، یعنی کہ اصل میں تیرے لیے یہ بات، جس بات پہ تو تکبر کر رہا ہے کہ میں جو ہوں بہتر چیز سے بنایا گیا ہوں، یعنی کہ آگ سے بنایا گیا ہوں جو کہ مٹی سے بہتر ہے، تیرے لیے ایسا نہیں ہے، اور تو اصل میں اب ذلیل و خوار ہونے والا ہے۔ قالا، وہ بولا، انذرنی، یعنی کہ اس نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیں، الا یومن، اس دن تک، یبعثون، جب تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے۔ تو قال انک من المنذرین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جو ہے وہ ہم نے مہلت دی۔ کالا، وہ بولا، فبما، تو جیسے، اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، لا اقعدن، تو پس میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے راستے میں، صراطک المستقیم، تیرے راستے میں جو سیدھا راستہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پر آپ نے جو بات غور کرنی ہے وہ یہ بات ہے کہ اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ اس نے اپنی غلطی ماننے کے بجائے، بلکہ اس نے تمام کا تمام الزام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ڈالا۔ اس نے کہا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یا تو نے مجھے جو ہے بہکایا ہے، اغوا کیا ہے، تو میں جو ہوں، لا اقعدن، اب یہاں پہ آپ دیکھیں لام کے اوپر، جیسے میں نے آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر جب زبر کوئی آج آ گیا ہے تو اب اس سے کیا ہے کہ میں ضرور بیٹھوں گا، لہم، ان کے لیے، صراطک، تیرے راستے پر، مستقیم، سیدھا راستہ۔ اور سیدھے راستے کے لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ اصل میں وہ سیدھا راستہ جس کے راستے میں شیطان بیٹھے گا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ایمان کا راستہ۔ اور شیطان جو ہے اس کے لیے اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہمیشہ سے کیا رہا ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، وہ انسان کو مختلف طریقوں سے، کہیں پہ وہ شرک کے لبادے میں انسان کو جو ہے لپیٹ لیتا ہے، کہیں پر وہ ایون وہ لوگ جو کہ الہامی کتابوں پر یقین رکھنے والے ہیں، اس کے باوجود وہ ان کے اندر جو ہے وہ شرکیہ عقائد جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں، اور اس کے برعکس ساتھ ساتھ وہ الحاد کا جو ہے مقدمہ لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے شیطان، اور وہ
آج کا جیسے علم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر آج کل جو ہے وہ نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہیں مختلف سائنٹیفک ریزنز بتا کر جو ہے وہ آپ کو کیا کر رہے ہیں کہ وہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اصل میں اب یہ تمام کے تمام وہ چالیں اور راستے جو ہیں وہ شاید اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ راستے ہیں جو شیطان جو ہے وہ یہاں پر اڈاپٹ کرتا ہے. ثم پھر لآتی ینہم، پھر میں ضرور ان تک آؤں گا، لآتی ینہم کہ میں ضرور ان تک آؤں گا، من سے بین ایدہم یعنی کہ ان کے سامنے سے. ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے اور ہاتھ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہوتے ہیں. تو اب وہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں ثم پھر کہ میں ضرور آؤں گا ایدہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، ولا اور نہ تجد تو نہ پائے گا اکثر ہم ان میں سے اکثر کو شاکرین شکر کرنے والا. اب یہاں پہ آپ کو جس طریقے سے اس سے جو پچھلے والا رکوع تھا وہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قریش مکہ سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ بات کہی کہ دیکھو ہم نے تمہیں جگہ دی، مکہ میں تمہیں بسایا، تمہارے لیے معاش کا سارا انتظام کیا، اور اس کے باوجود تم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کو بتاتے ہیں کہ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کہ تمہاری جو تخلیق آدم تھی اس میں وہ شیطان جو ہے وہ تم کو اصل میں ان راستوں سے بہکاتا ہے، اور وہ پوری کی پوری ایک ایک بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ تعلیم دے رہے ہیں. تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے وہی بات کہ اکثر اللہ تعالیٰ تو ان میں سے جن کے روح میں بہکاؤں گا تو وہ شکر نہیں کریں گے. اور میں آپ کو بارہا بتاتا رہا ہوں کہ اصل میں جو آزمائشیں ہیں وہ دو ہی آزمائشیں ہیں، ایک صبر کی آزمائش ہے اور ایک شکر کی آزمائش ہے. تو یہاں پر یہ شیطان کی وہ چالیں ہیں کہ انسان جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے اور وہ ناشکرا بن جاتا ہے. قال فرمایا اخرج نکل جا، منہا یہاں سے، مذعومن ذلیل، مدحورن اور مردود ہو کر. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بات پر اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تو نکل جا، یعنی کہ میں نے تجھ کو مہلت بھی دے دی. لمن البتہ جو، اب یہ لام کے اوپر پھر زبر آ گیا تو اس پہ پھر زور آ گیا کہ البتہ ضرور یا البتہ جو تبھی کا جو تیری اتباع کرے گا، منہوں ان میں سے، لأملأن پھر میں ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب کے سب. اب یہاں پہ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا مان تھا اپنی اس تخلیق کے اوپر، اور اس تخلیق کے مطابق یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات کہی کہ دیکھو میں تم کو جو ہے اس تمہارے ساتھ جو تمہاری پیروی کرے گا، جس کے راستے میں تم بیٹھو گے اور جو تمہارے بہکاوے میں آ جائے گا، تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے ساتھ یعنی کہ تمہارے ساتھ شیطان کے ساتھ میں ان انسانوں کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. وہ یا آدم اور اے آدم، اب یا آدم اے آدم، اسکن تم رہو، یعنی کہ سکونت اختیار کرو، انتا تو و زوجہ اور تیری بیوی، الجنت اس جنت میں، فقلا تو تم دونوں کھاؤ، مین سے، حیث جہاں سے بھی شئتما تم چاہو، والا اور نہ تقربا اور نہ قریب جانا، حاضی اس الشجرۃ اس درخت کے، اس شجر کے، فتکون پس ہو جاؤ گے، مین سے الظالمین ظالموں میں سے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو واقعہ آدم ہے یہ قرآن پاک میں 7 مقام پر آیا ہے، اور ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی خاص بات جو ہے وہ بتائی گئی. جیسے جو پہلی دفعہ ہم نے سورہ بقرہ میں یہ واقعہ پڑھا تھا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرشتوں کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم ان کے سامنے پیش کی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنا کر اس دنیا میں انسان کو جو ہے وہ بھیج رہا ہوں، یعنی کہ اقتدار اور اختیار جو ہے وہ میں انسان کو دے رہا ہوں. اور انسان جو ہے وہ جب اس کے پاس اقتدار ہوگا اور بادشاہت ہوگی تو اس کے بعد فرشتوں کے دماغ میں ایک کویسچن ارائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب آپ اقتدار اور اختیار دیں گے تو وہ تو فساد بھی کریں گے دنیا میں. یعنی کہ انہوں نے بالکل ایک صحیح چیز کو بھانپا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو جو کہا کہ دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. اور اس کی پھر ایک پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ اسٹڈی کی تھی، اور اس میں مختلف آراء موجود ہیں. میں نے دونوں آراء جو ہیں وہ آپ کو بتا دی تھیں کہ ایک طرف تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ نام بتائے تو یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام کو مختلف قسم کے جو علوم تھے وہ دیے تھے، جبکہ فرشتوں کے پاس وہی علوم تھے. اور ایک رائے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے نام جو ہیں وہ بتائے، اور وہ اولاد
کہ نام جو ہیں کہ دیکھو اتنے شدید امتحان کے باوجود تمہاری اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے کہ جو شیطان کو ہرائیں گے، جو اس کے ساتھ جو ہے جب وہ دائیں بائیں سب جگہوں سے آئے گا اس کے باوجود وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور وہ میری جنت کے باسی بنیں گے، اور اس میں انبیاء ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، صحابہ ہوں گے، مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ نے وہ جو نام جب فرشتوں کو حضرت آدم نے بتائے تو وہ فرشتے بھی ششدر ہو کے رہ گئے، اور باقی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو ہم وہ نہیں جانتے تھے جو آپ جانتے ہیں، کہ آپ کی یہ جو اسکیم ہے تو بہت ہی زبردست ہے، کیونکہ جو جنت آپ بنا رہے ہیں وہ جنت جو ہے وہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی عظیم ہے کہ اس کے لیے جو اس کے اندر داخل ہوں گے وہ اپنے استحقاق کی بنیاد پہ داخل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے کوئی شخص کو جو ہے وہ اس کے عمل کے بغیر جو ہے وہ جنت دے دی جائے گی، لیکن اس جنت کو حاصل کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر کہا کہ میں دوں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک باغ، جنت کا مطلب ہوتا ہے باغ بیسکلی عربک میں، ان کی ایک جنت تو وہ ہے جس کو ہم فوز العظیم کہتے ہیں، یا جنت الفردوس جس کے لیے ہم نام استعمال کرتے ہیں، اور یہاں پر ایک جنت جو ہے وہ باغ کو بھی کہا جاتا ہے، ان کی دنیا میں یقیناً کو یہ ایک باغ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے انسان کو خاص طور پہ بیسکلی جو مقصد تھا وہاں پر، جب انسان کو نوک پلک سے پاک کر لیا اور جو زمین میں پیدا ہونے والے انسان تھے ان کے بعد حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ایک مکمل شخصیت کے طور پہ جب سامنے آ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی اس اسکیم کے تحت شیطان کی وہ ساری چالیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، تاکہ وہ اپنی اولاد میں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آگے ڈپلیکیٹ کریں اور ان کو بتائیں کہ دیکھو یہ شیطان کے راستے ہیں، شیطان ایسے جو ہے وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس پہ انہوں نے کیا کہا کہ یا آدم، اور اے آدم، اسکن، تم رہو، سکونت اختیار کرو، انت تو و زوجہ، اور تیری بیوی، الجنت، اس جنت میں، فکلا، تم دونوں کھاؤ۔ یہ کاف کے ساتھ جب کتاب والے کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب کھانا ہوتا ہے، فکلا، پس تم دونوں کھاؤ، من حیث، جہاں سے بھی، شئتما، تم چاہو، ولا، اور نہ تقربا، اور نہ تم قریب جانا، حاضہ، اس الشجرہ، اس شجر کے، فتکونا، پس ہو جاؤ گے، من سے الظالمین، ظالموں میں سے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بہت ہی ڈیٹیل میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں ہمارا اصل مقصد جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک جو ہے وہ ہدایت سے بھرپور ہے، اور ہمیں جو ہے جو ہمارا یہ کورس ہے اس میں ہم نے مختلف قسم کی جو ساری آراء موجود ہوتی ہیں، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ میں آپ تک پہنچا دوں، اور اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں وہ خود نتیجہ حاصل جو ہے وہ کر لیں۔ تو اب اس کے لیے جو شجر کا ورڈ یہاں پر استعمال ہوا، تو وہ شجر کا ورڈ جو ہے وہ مختلف اس کے لیے آراء جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سیب کا درخت تھا، کچھ لوگ جو ہیں ان کی اس رائے کے مطابق کوئی گندم کا پودا تھا، جس کے بعد جو آگے کے نتائج ہیں وہ سارے کے سارے اس کو استعمال کرنے کے بعد، یا وہ کوئی ایسا فروٹ تھا کہ جس کے بعد جو ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ سامنے آ گئے۔ اور میں نے ایک آراء آپ کو اور بھی بتائی تھی، اور اس کو بتانے سے پہلے میں نے آپ کو ایک تمہید تھوڑی سی باندھی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مقصد جب انسان کو اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو اس آزمائش کے لیے ہمارا اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر سال یہ ٹریننگ، جیسے حضرت آدم اور اماں حوا کو یہ ٹریننگ دی گئی اس باغ کے اندر، یہ ٹریننگ ہم کو بھی دی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمیں ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں انسانوں کی تمام جو مسلمان ہیں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جائز چیزیں بعض اوقات وہ ہم پر ایک خاص ٹائم کے لیے صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہم پر ممنوع قرار دے دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے ہمیں معلوم ہے ہم کھانا پینا، اسی طریقے سے میاں بیوی کا وہ تعلق جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح سے ہم حج اور عمرے پر جاتے ہیں، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ شیطان کے خلاف یہ جو جنگ ہے جس میں ہمیں اس دنیا میں ہم موجود ہیں، اور یہ جو سب سے بڑی اصل میں ہماری جنگ ہی یہی ہے کہ ہم نے شیطان کو ہرانا ہے، تو اس کی ٹریننگ اور پریکٹس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حج اور عمرے کا ایونٹ جو ہے وہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جس میں ہم ایک پوری کی پوری اس روح کے ساتھ ہم تیاری کرتے ہیں، ہم دنیا سے تمام چیزوں سے قطع تعلقی کر کے 2 سفید چادریں جو ہے وہ اوڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے خانہ کعبہ کے گرد دیوانہ وار جو ہیں وہ طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، وہاں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے حج کا موقع آتا ہے، وہاں پہ ہم جو ہے وہ
मिना और मुजदलफा का क़याम और मैदान अराफात के वो सारी की सारी वो जो चीज़ें हैं, असल में वो इस शैतान के खिलाफ जंग के लिए वो प्रैक्टिकली अल्लाह ताला आपको ट्रेनिंग देते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि फिर हम उसके जो मुंतहा कमाल के तौर पे हम उस शैतान को आखिर में कंकरियां मारकर उसको हम कंकरियां मार के ये कहते हैं 3 दिन तक के हम तुम जो हो वो जलील और मरदूद हो। जैसे यहाँ पे अल्लाह ताला ने भी कहा कि तुम जो हो निकल जाओ, और हम ये कहते हैं कि तू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसके बाद हम जो है वो अपने एहराम को खोलते हैं कुर्बानी करके और अपने बाल को मुंडवा कर, और बालों को मुंडवा के हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह हम तेरे गुलाम हैं, तेरे बंदे हैं और तू ही हमारा मालिक है। तो ये पूरी की पूरी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो यहाँ पर अब अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए भी ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ये चल रही है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी, इस डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ डिमॉन्स्ट्रेशन में जो बात आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक राय, अब ये शजर के हवाले से वो राय ये है कि जैसे हम लोगों को अल्लाह ताला जो है वो जायज़ चीज़ें हम पर रोक लगा देते हैं, इसी तरह से अम्मा हव्वा हज़रत आदम पे जो है वो रोक लगा दी गई। और वो रोक के लिए हमें जब कुरान पाक के दूसरे मुकाम से देखते हैं तो ख़ास तौर पे जब ये वाक़या हम देखेंगे सूरह तहा की आयत नंबर 120 में, तो इस शजर के लिए वहाँ पे अल्लाह ताला ने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? शजरतुल खुल्द का वर्ड इस्तेमाल किया। यानी कि वो जो शजर था, उस शजर के बाद जो है वो हमेशगी की वहाँ पर जो है हमेशगी का शजर, यानी कि उस शजर से फ़ायदा उठाने के बाद हमेशा की ज़िंदगी मिलती है। और यही बात शैतान ने आगे इंसान को ये बात कही और ये बताया कि देखो अगर इस शजर से तुमने फ़ायदा ना उठाया तो तुम्हें जो है वो हमेशा की ज़िंदगी मिल जाएगी। और अगर हम देखें तो इसके लिए मुख्तलिफ़ उलमा की ये राय भी मौजूद है कि ये जो शजर है इसको अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला मालिक कायनात है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में अपनी उस बादशाहत का इज़हार किया है कि इतने ही खूबसूरत अंदाज़ से अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया कि जो ये जो शजर है ये बेसिकली ये वो मियाँ बीवी का वो ताल्लुक है कि जिसको हम देखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने, हमने सूरह बकरा में देखा कि वहाँ पे सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे अभी आगे और मामलात को देखेंगे। तो अब आप ये देखिएगा कि उसके जो नताइज सामने आए, वो जो भी इवेंट था, मैंने आपको राय बता दी, एक आरा बता दी, मेरा फर्ज है आपको बताना। बाकी उसके बाद आप जो है उसके बारे में खुद फैसला कर सकते हैं कि अब हुआ क्या, कि तुम इसके कि तुम जालिमों में से हो जाओगे। फवसवसा पस वसवसा डाला लहुमा उन दोनों के लिए, अश शैतान शैतान ने, लियुब दिया ताकि जाहिर कर दे, लहुमा उनके लिए, मा वरिया कि वो उनके लिए, मावरिया जो पोशीदा थी, यानी कि जो चीजें उनके लिए पोशीदा थी उसका वहां पे पोशीदा थी, अनहुमा उनसे, मिन से सवाती हिमा उनकी सतर की चीजें, वकाला और वो बोला, माँ नहीं ना हाकुमा तुम्हें मना किया रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने, अन से हाजी इस शजरा इस दरख्त से, इल्ला मगर अन इसलिए कि तकूना तुम हो जाओ मलकैन फरिश्ते, औ या तकूना या हो जाओ मिन से अल खालिदीन, मिन से खालिदीन हमेशा रहने वाले। यानी कि अब वही जो नताइज यहाँ पे कि वसवसा डाला, एक बात तो हमें यहाँ से ये पता चल गई कि दोनों को जो है अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे बताया कि जैसे जो लोग ये कहते हैं कि जी अम्मा हव्वा जो हैं उनको शैतान ने वसवसा डाला, खाली ऐसा नहीं है। कुरान ने लहुमा यानी कि दोनों का वर्ड इस्तेमाल किया और वो दोनों जो हैं उनको अल्लाह शैतान ने बहकाया। दोनों जो थे वो उस गलती के जिम्मेदार थे। और उसके बाद जो चीज़ उनकी माउरिया, जो चीज़ उनकी पोशीदा थी, जो चीज़ उनकी छुपी हुई थी, यानी कि उनकी सतत जो है, अनहुमा उनसे, मीन से वो आतिमा उनकी सतत में है। तो वो काला वो बोले, माँ नहीं ना हुकूमत में मना किया रब्बुकुमा तुम्हारे रब ने, अन से हाजी इस शजरा दरख्त से, इल्ला अन के तकूना मलकैन। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक उसने और जो पॉइंट बताया वो मलकैन यानी कि फरिश्ते। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि शैतान जो है यानी कि फरिश्ते बरतर मखलूक थे। हजरत आदम को भी इस बात का इदराक था, जिस वजह से उन्होंने उनको ये चार्म दिया कि तुम जो वो कहीं फरिश्ते की तरह जो है वो तुम अच्छे ना बन जाओ, यानी कि उसने उनके दिमाग में एक वसवसा डाला। और बाजूकात शैतान की जो चालें हैं उसमें हम ये देखते हैं कि शैतान जो है वो नेकियों को इंसान के सामने बाजूकात एक यूं समझ लें कि इस तरीके से बाजूकात पेश करता है कि इंसान उसके बहकावे में आ जाता है और वही नेकियां जो हैं वो बाजूकात वो समझ रहा होता है कि ये नेकियां, यानी कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पे कहीं पे कोई शिरकिया कवाली जो है वो चल रही होती है, कहीं पर कोई शिरकिया नात जो है वो कोई सुन रहा होता है और वो समझ रहा होता है कि मुझे इसका बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन उसके बरक्स जो है वो ऐसा नहीं हो रहा होता। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे इवेंट होते हैं जैसे हम अभी आगे देखेंगे अगले रुकू में मेन। तो यहाँ पे आप आगे देखें कि अन के तकूना तुम हो जाओगे मलकैन फरिश्ता तकूना या हो जाओगे मीन से खालिद में हमेशा रहने वाले। और उसके बाद आगे क्या कहा, वका समय हुमा और उस उनसे कसम खा गया, यानी कि उसने कस्में दोनों से कस्में खाई कि इन्नी बेशक मैं लकुमा तुम्हारे लिए लामीन से अलबत्ता जरूर
الناصحین کہ میں جو ہوں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں. یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی جو ہے وہ ہمیشہ جو شیطان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ بن کر آتا ہے. جیسے اس نے یہاں پہ قسمیں کھائیں، ان کو انسان کو چارم دیا، ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا. یہاں تک تو وہ صحیح تھا کہ واقعی اس ایونٹ کے بعد انسان کو جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے آج اسی وجہ سے انسان کو ملی ہوئی ہے. اور انسان جو ہے وہ اس نے جو بھی اس کے طریقے کار ہیں کہ انسان کو وہ مختلف طریقوں سے بہکاتا ہے. اور اس کے بعد فدلہما، پس ان کو مائل کر لیا بغرور، دھوکے سے. فلما، پس جب ذاقا ان دونوں نے چکھ لیا، شجرا وہ درخت، بدت تو وہ کھل گئی، لہما ان کے لیے، سوآتہما ان کی سطر کی وہ جو چھپی ہوئی سطر تھی وہ ان کے سامنے کھل گئیں. وطفیقا اور وہ لگے یکسفانی جوڑ جوڑ کر رکھنے، علیہما علیہما اپنے اوپر، میو وراکین اب پتے، الجنت جنت کے پتے، ونا یعنی کہ جو درخت کے پتوں سے. یعنی کہ ایک تو انسان کو آپ یہ دیکھیں تخلیق کے وقت سے اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا ہے کہ انسان کے اندر حیا موجود ہے. انسان جب اس یوں سمجھ لیں کہ اس ایونٹ سے یا اس کے خمار سے جب وہ باہر آیا تو اس کو اپنی سطر جو ہے وہ فوری طور پہ چھپانے کا وہ اس کو شعور آیا. اور اس کے بعد یہی انسان کو ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ ایون ہم یورپ میں دیکھتے ہیں خواتین بھی جو ہیں وہ کہیں پر بیٹھتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ انسان کی تخلیق کے اندر، انسٹیٹیوشن کے اندر، وجدان کے اندر یہ چیز موجود ہے. تو حضرت آدم اور اما حوا جو ہیں وہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. وَنَادَاهُمَا اور انہیں پکارا ربهما ان کے رب نے، الم کیا نہیں، انہاکما کہ تمہیں نہیں منع کیا تھا، ان تلکما اس سے متعلق، الشجرہ اس درخت کے متعلق، وَأَقُلْ اور کہا، لَكُمَا تم سے، انا بے شک، الشیطان شیطان، لکما تم دونوں کا، عدوًا دشمن، مبیناً کھلا. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکارا ان کو، ندا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناداہما، ان کو پکارا ان کے رب نے، ان دونوں کے رب نے، کیا نہیں تم کو منع کیا تھا کہ ان تلکما اس سے متعلق کہ یہ جو درخت تھا، وہ عقل اور کہا تھا تم کو کہ یہ جو شیطان ہے، اس شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب اس کے بعد ایک رویہ ہم نے دیکھا شیطان کا کہ وہ غلطی اس سے بھی ہوئی، غلطی انسان سے بھی ہو گئی. لیکن شیطان کا رویہ کیا تھا کہ وہ جو تھا اس نے اپنی انا کو اپنے اوپر حاوی کر دیا اور اپنی اس غلطی کے اوپر اس نے اللہ تعالیٰ کو ہی پہلے تو بلیم دیا. اور اس کے بعد وہاں پہ اس غلطی کے بعد اس نے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے صرف یہ کہا کہ مجھے مہلت دیتے ہیں، میں اس انسان کو بھی جس کی وجہ سے آپ جس کو کہا کہ میں سجدہ کروں، میں اس کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کے جاؤں گا. لیکن انسان کا رویہ کیا تھا؟ قولا ان دونوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنے اوپر، وَإِنَّ اور اگر لم نہیں، تغفر لنا تو نے ہمیں نہ بخشا، وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن تو ہم ضرور ہو جائیں گے، من سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی کہ یہاں پہ انہوں نے پہلا کام کیا کیا؟ اپنے رب سے اقرار کیا اپنی غلطی کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تو نفسوں نے تو نے منع کیا تھا کہ اس ہمیں شجر کے قریب نہیں جانا اور اس سے جو ہے وہ ہم کو فائدہ نہیں اٹھانا. وَإِن اور اگر لم نہیں، تغفر لنا نہ بخشا تو نے ہمیں، وترحمنا اور ہم پر رحم نہ کیا، تو لنکونن ہم ضرور ہو جائیں گے، من سے الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے. یہ جو شجر کا ورڈ ہے اس کے حوالے سے آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہماری لینگویج میں بھی ہم جو شجر نسب کا ورڈ استعمال کرتے ہیں یا فیملی ٹری کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو یہ بعض اوقات اس طرح سے تشبیہات زبان کے اندر ہمارے ہاں بھی موجود ہیں کہ اصل میں اسی طرح سے ہمارا شجرہ نسب جو ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ شجرہ نسب ہے، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اور پھر ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہاں پر بھی اب اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری جو ان کے سامنے اسکیم جو ہے وہ رکھ دی. اور اب کیا کہا؟ کالا کہا، اہبتو کہ تم اترو. اب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اصل میں جو اہبتو کا ورڈ ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں آیا کہ شاید کوئی آسمان پہ کہیں پر کوئی ایسی موجود تھی جنت جہاں سے اترنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن ہم جب قرآن کے باقی مقامات سے دیکھتے ہیں تو اصل میں سواری سے اترنے کے لیے بھی یہ وقت آتا ہے. اور جیسے بنی اسرائیل کو یہ کہا گیا کہ تم شہر میں اترو، یعنی کہ جاؤ، تو جانے کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے. تو اب کہا کہ یہاں سے اس جنت سے جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبازن بعض کے، عدوً دشمن ہوں گے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقرون ٹھکانہ ہوگا، ومتاعن اور سامان ہوگا، الی تک ہین ایک وقت تک. اور یہاں پہ یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید انسان کو اس دنیا میں سزا کے لیے بھیجا گیا جو وہاں پہ اس باغ میں جو غلطی ہو گئی تھی اس کی وجہ سے. تو قرآن ہمیں خود بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی، انہوں نے دعا کی، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو، وہ ہم دوسرے مقامات پہ جب دیکھیں گے تو آدم علیہ السلام نے خود اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو ہم کو طریقہ بتا مالک، ہم کیسے جو ہے تیرے سے اب اپنی غلطی کا اقرار کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی اور اس کے بعد ان کی معافی ایکسیپٹ ہوئی. اور معافی ہونے کے بعد ان کو خلیفہ کا درجہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے تحت جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا، تاکہ جو اسکیم، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح سے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے زندگی اور موت کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے تاکہ میں تم کو آزماؤں، اور اصل مقصد کیا ہے کہ اس آزمائش میں جو پاس ہوں گے ان کو پھر جنت جیسی نعمت ملے گی، اور جو فیل ہوں گے ان کو پھر دوزخ میں داخل کیا جائے گا.
کالا فرمایا فیہا اس میں تحیونا تم جیو گے، و فیہا اور اسی میں سے تموتون تم مرو گے، و منہا اور اسی سے تخرجون تم دوبارہ نکالے جاؤ گے۔ اب یہاں سے ہمارا آج کا رکوع جو ہے وہ آغاز ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی پوری تمہید اس لیے باندھی کیونکہ یہ ساری چیزیں بالکل کور ریلیٹڈ ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ اسٹارٹ کیسے ہو رہا ہے۔ تو آج کے سبق میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یعنی کہ پیچھے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، اور اب اللہ تعالیٰ جو ہے اولاد آدم کو جو ہے وہ ایڈریس کر رہے ہیں۔ جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ مخاطبین جو تھے وہ کفار مکہ اور قریش تھے، اور اب اللہ تعالیٰ پوری اولاد آدم کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ قد انزلنا، ہم نے اتارا علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری ڈھانکے، سواتکم تمہاری سطر، وریشن اور زینت۔ یعنی کہ اب آپ اس بات کو پہلے انڈرسٹینڈ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایونٹ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس شجرۃ الخلد سے، ہمیشگی کے شجر سے جب منع کیا تھا، تو اب بتایا کہ دیکھو اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، علیکم تمہارے لیے کیا اتارا ہے؟ لباس۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں لباس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ آپس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ازواج کا وہاں پہ ورڈ استعمال ہوا کہ یہ تمہارا جو میاں بیوی کا جو تعلق ہے یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر اس تم نے لباس کو، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو جنسیات کے معاملات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سارے ناجائز ہیں، لیکن اس لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے، اور اس کو بھی، اس رشتے کو بھی، میاں بیوی کے تعلق کو بھی اللہ تعالیٰ نے لباس جو ہے وہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو لباس ہوتا ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ یہ لباس تم کو ڈھانکتا ہے، لباسن یواری ڈھانکتا ہے، سواتکم کس کو ڈھانکتا ہے؟ تمہارے سطر کو، یعنی کہ یہ لباس جو ہے وہ تمہارے لیے تمہاری سردی گرمی سے تم کو بچاتا ہے، یہ تمہاری شان شوکت کی نشانی ہوتا ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں جو ہیں اس لباس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اے اولاد آدم، تو اولاد آدم اس لیے کہا گیا کہ دیکھیں جو اولاد ہوتی ہے اس کے لیے باپ جو ہوتا ہے وہ ایک سب سے بڑا رول ماڈل ہوتا ہے، اور باپ جو ہے وہ اس کی تمام، جو آپ یوں سمجھ لیں کہ لیگیسی جو ہے وہ باپ کی اولاد کے پاس شفٹ ہوتی ہے۔ تو وہی اب لیگیسی کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہارے لباس تم کو دیا گیا تھا ڈھانکنے کے لیے، سواتکم تمہارے سطر کو، وہ ریشن اور وہ زینت ہے بیسیکلی، یعنی کہ یہ جو زینت کی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لباس میں بے تحاشا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لباس میں انسان جدت لے کر آتا ہے، اس کے اندر خوبصورتی لے کر آتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے انسان جو ہے وہ انوویشنز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لباس التقویٰ، اور جبکہ اصل میں جو لباس ہے تقویٰ کا، وہ جو ہے وہ لباس جو ہے وہ ذالک یہ بہتر، خیر بہتر ہے تمہارے لیے، ذالک یہ من سے آیات، یہ نشانی ہے اللہ کی طرف سے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون، وہ غور و فکر کریں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جو تقویٰ کا لباس کہا گیا، یعنی کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہم نے لباس بھی ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مالک کائنات ہے، ہر چیز اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ظاہری بات ہے اما ہوا حضرت آدم کو ایک لباس جنت میں اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اس شجر سے فائدہ اٹھا لیا، وہ لباس ان کا جو ہے وہ جب ان کو احساس ہوا کہ یہ شعور آیا، انہوں نے اس پتوں سے اپنے اس کو لباس بنانے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر کہا بنی آدم کو کہ دیکھو اولاد آدم، اصل میں یہ شیطان کے وہ راستے ہیں کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر شیطان جو ہے وہ لباس کو کہیں پر فیشن کے نام پہ استعمال کرتا ہے، کہیں پر بہت سارے لوگ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب یورپ میں تو ٹھیک ہے آپ کہہ دیں گے کہ ان کا کلچر ہے، لیکن ہمارے میں آپ اگر غور کریں کبھی پڑوسی ملک میں آپ اپنی کسی وہاں پہ مسلمان ماڈلز کو بھی دیکھ لیں تو وہ اپنے لیے کہنے کو وہ مسلمان ہیں، لیکن ان کے لیے اب لباس اتارنا جو ہے وہ ان کے لیے خوبصورتی اور اٹریکشن ہے، اور آہستہ آہستہ گاہے بگائے ہم اپنے اگر میڈیا میں خواتین کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سورہ نور میں احکام دیے گئے ہیں کہ اپنی سینوں پہ بھی سطر ڈال لو، تب آہستہ آہستہ میڈیا سے وہ دوپٹہ، تو شیطان نے بالکل عورتوں کو یہ میسج دے دیا کہ عورتیں جو ہیں وہ جب سوسائٹی میں جاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم دوپٹہ اوڑھ کر جائیں گے، ان کے جو ورکنگ لیڈیز ہیں تو ان کو احساس یہ ہوتا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اولڈ فیشن یا ہم آؤٹ ڈیٹڈ جو ہیں وہ ہم لگیں گے، اور آہستہ آہستہ جو ہے یہ اب کانسیپٹ جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لباس التقویٰ، کہ اصل میں جو لباس ہے وہ تقویٰ کا، یعنی کہ جب تم کو ہم نے پیدا کیا اپنی مرضی اور اپنے ایک اسکیم کے تحت انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد انسان کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ اپنے رب کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سانسیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یہ جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کہ کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا۔ تو اصل میں مقصد کیا ہے کہ وہ جو تقویٰ کا لباس ہے وہ جب تک ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہمیں وہ جنت کی کامیابی نہیں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذالک یہ خیر بہتر ہے، ذالک یہ من آیات اللہ، ان کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ جس شخص کے پاس یہ تقویٰ ہوگا تو اصل میں وہ اللہ کی یہ نشانی ہے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون، وہ لوگ جو ہیں وہ غور پکڑیں۔
اور نصیحت حاصل کریں. اس کے بعد آگے کیا کہا ہے؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم، کہ لا کا مطلب ہو گیا نہیں، یہ یفتننکم فتنہ سے. فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش. نکم، تم، کم کا ہو گیا تمہیں، کہ لا یفتنا فتنے سے ہے کہ اے اولاد آدم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو آزمائش میں ڈال دیا شیطان، یہ شیطان، کما جیسے اخرجا اس نے نکلوا دیا تھا ابابکم تمہارے ماں باپ کو، من سے الجنتی جنت سے، ینزع اتروا دیے. ینزع، اب آپ خود دیکھیں کیا ہوا کہ شیطان کی چالوں میں سے وہ کیا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے لباس کی مثال دی. میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو بھی لباس سے تشبیہ دی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو لباس ہے یہ تمہارے لیے شان شوکت زینت کی نشانی ہوتا ہے. یہ لباس تمہاری ستر کو چھپاتا ہے، اصل میں اس کا مقصد ہی یہی ہے. اور جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہتر ہے. اور شیطان کیا کرتا ہے کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتینکم، یہ ایسا نہ ہو کہ یہ تم کو بہکا دے شیطان. شیطان کما جیسے اخرج اس نے نکالا ابابکم تمہارے ماں باپ کو، من سے الجنتی جنت میں، ینزغ اتروا دیے، انہما ان سے لباسہما ان کے لباس، لی یوریہما تاکہ ظاہر کر دے سوآتہما ان کے سطر. یعنی کہ شیطان کا یہ سب سے بڑا ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ انسان کو ٹریپ کرتا ہے اور انسان کو فحاشی اور یانیت کی طرف لے کر آتا ہے، اسے کپڑے جو ہے وہ اتروانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہر انسان جو اس دنیا میں آ رہا ہے اس کو یہ شیطان کی چالیں پتہ ہوں کہ وہ ہمیں کہاں کون سے، جب اس نے قسم کھا کے کہا کہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، تو اس کے وہ سارے راستے جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. انہ بے شک وہ یراکم تمہیں دیکھتا ہے، وہ ہوا وہ قبیلہ اور اس کا قبیلہ، من سے حیث جہاں سے، لا نہیں ترونہم تم انہیں دیکھتے ہو. ان کے اب یہاں پہ ایک اور بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈریس کیا، کہا کہ انہ، یہ جو شیطان ہے کیا کرتا ہے، یارا ہوں وہ ہم کو دیکھتا ہے، ہوا وہ قبیلہ، یعنی کہ وہ اکیلا نہیں بلکہ اس کا پورا جو کنبہ ہے، یعنی کہ اس میں شیطان جنات والے بھی ہیں اور شیطان انسانوں والے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے کے بارے میں ان کے جو اس کا پورا قبیلہ ہے. من سے حیث جہاں کہیں سے، لا نہیں ترونہم تم انہیں نہیں دیکھتے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جو ایکچوئل جن ہیں، جنات ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ایک تو رائے آپ یہ لے سکتے ہیں، اور ایک دوسری رائے جو ہے وہ دوسری رائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے کہ شیطان کی وہ ایسی بہت ساری چالیں ہوتی ہیں جو ہم کو بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی. جیسے میں نے آپ کو فرشتوں والی مثال سے پہلے سمجھایا کہ جب اس نے کہا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی کہ نیکی کو بھی بعض اوقات وہ ٹریپ کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ نظر نہیں آتے. کبھی آپ نے یقیناً خبروں میں سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے مدارس کے اندر جو ہیں وہ جو مدارس میں علماء ہوتے ہیں وہ اپنے ان وہاں پہ بچے پڑھنے والوں کے ساتھ جنسی زیادتی تک ان کے ساتھ کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے اب جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے، کیونکہ یہاں پہ آگے ایک ہمیں اللہ تعالیٰ پورا شیطان کی وہ ساری چالیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ بعض اوقات مذہبی جگہوں کے اوپر بھی جس طریقے سے ایک ٹائم تھا اس وقت قریش کو کیونکہ ایڈریس کیا جا رہا تھا کہ وہ قریش جو ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ برہنہ طواف جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. اور شیطان نے ان کو کہا تھا کہ ان کے قریش نے کیا ان کو کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو بھائی، تم لوگ جو باہر سے آ رہے ہو، تم لوگ اپنے وہ تمہارے لباس تمہارا گندا ہے، تم لوگ اگر آؤ تو تم ہمارے کپڑے پہن کر یا تو تم طواف کر سکتے ہو یا پھر تم برہنہ طواف کرو گے، اور تم جو ہو وہ ان کو وہ ایک قسم کا چارم دے دیا. اس طریقے سے ہم بہت سارے مذہبی جگہوں پر جو دنیا میں، چاہے وہ ہمارے کہیں پر کوئی مندر ہوں، چرچ ہوں، یا کوئی بھی جگہیں ہوں، بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس میں شیطان جو ہے وہ ہمیں ایسے ایسے جگہوں اور ایسے ایسے راستوں سے انسان کو ٹریپ کرتا ہے کہ وہ بعض اوقات انسان کو نظر بھی نہیں آتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں. کہیں پر وہ انسان کو کسی غوث کو تو ابدال کا جو ہے وہ بہکاوا دے دیتا ہے، اور کہیں پر کسی کہ یہ جو ہیں یہ تمہارے جو ہیں مددگار ہیں اور تم ان سے مانگو. تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں اس ایونٹ میں اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ شیطان ہے، یہ تمہیں مختلف جگہوں سے آتا ہے. پہلا اس کا ٹریک تو کیا ہے کہ یہ انسان کو شرک کی طرف مائل کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سیدھے راستے کے درمیان میں آ کے ٹریپ کرتا ہے، یعنی کہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا راستہ ہے، وہ اس راستے میں کہیں نہ کہیں کوئی الہات کا یا شرک کا پہلو لے آتا ہے. پھر اس کے بعد وہ فحاشی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ لے آتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہیں پر کوئی دینی جو ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی ایسی معاملہ کر لیتا ہے کہ جہاں سے تم کو وہ اس کی چالیں نظر بھی نہیں آتی ہیں. انا بے شک ہم جالنا، ہم نے بنایا شیطان اولیاء، دوست یا رفیق. اب یہاں پہ بڑی غور طلب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شیطان جو ہے شیطانوں کو ان لوگوں کا رفیق یا دوست بنا دیا، للذین ان لوگوں کے لیے، لا نہیں یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ جن لوگوں کے دلوں میں کہیں کجی ہوتی ہے. ان کے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ میرے خیال میں سورت زخرف ہے، مجھے بھی صحیح یاد نہیں آ رہا، لیکن وہاں پہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب جو لوگ شیطان کی باتوں میں، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کی شیطان کی باتوں میں آتے ہیں تو ہم ایک شیطان
ان کے پیچھے اس کو پرمیشن دے دیتے ہیں کہ اب تم اس کے پیچھے لگ جاؤ. اسی جگہ ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ جن کو ہم نے اپنی آیتوں کی پہچان دی وہ ہماری آیتوں کے اس آیتوں سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ کتے کی مثال دی کہ ان لوگوں کی مثال جو ہے وہ کتے کی ہے کہ جب وہ زبان اس کی نکلتی ہے یا وہ ہر وقت یعنی کہ اس کو ایک قسم کی کھانا اس کو دے بھی دو پھر بھی جو ہے وہ اس کے اندر لالچ اور وہ مطلب بھوک ہوس اس کی ختم نہیں ہوتی. ان کے انسان نے یہ تک اللہ تعالیٰ نے انسان کو مثال دے ڈالی کہ جو لوگ یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے دوبارہ دیکھیے گا کہ ان جالنا بے شک ہم نے بنایا شیاطین کیا شیطان کو اولیاء دوست کس کا للذین ان لوگوں کا لا نہیں یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کریں فاحشتن کوئی فحشی کا کام بے حیائی کا کام تو قالوا وہ کیا کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہا اس پر آبانا اپنے باپ دادا کو واللہ اور اللہ امرنا ہمیں حکم دیتا ہے بہا اس کا. یعنی کہ اب وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتائی تھی پیچھے کہ جب قریش کے سامنے یہ بات لگی جاتی ہے کہ دیکھو تم جو برہنہ طواف کی بات کرتے ہو تو وہ جواب کیا دیتے تھے کہ جی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ صدیوں سے یہی تو کچھ تو کرتے آ رہے ہیں. تو اب یہ وہ ساری شیطان کی چالیں ہیں کہ وَإِذَا فَعَلُوا پس جب فعلوا وہ کریں گے فاحشتوں کو بے حیائی تو کیا وہ کہیں گے قالوا وجدنا ہم نے پایا علیہا اس پر آبانا اپنے آباء و اجداد کو واللہ اور اللہ اپنے آباء و اجداد کو اس پر پا رہا ہے ابانا اپنے آباء و اجداد کو واللہ اور اللہ امرنا اور ہمیں تو عقل میں حکم دیا بھی ہے اس کا اللہ نے. یعنی کہ یہ بھی اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ دینی کام کرتے آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ریچول ہے یہ جاری کر دیا ہے معاذ اللہ. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یامر اب اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ جو ہے وہ تم کو حکم نہیں دیتا بالفحشائی اس بے حیائی یا کسی فحاشی کا اللہ تعالیٰ نے کبھی حکم نہیں دیا. اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو معلوم ہوگا ہمارے میرے خیال میں شاید پاکستان میں بھی بڑے کوئی مشہور ننگا پیر کے نام سے کہ جو بہت سارے ایسے پیر ہیں جو اپنے کپڑے نہیں پہنتے. اسی طریقے سے ہندوستان میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں مذہبی کے جو اپنے آپ کو بغیر کپڑوں کے رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ تو ہمارے لیے بڑا ہم اسے روحانی تسکین حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر رہے ہیں بھگوان کا قرب حاصل کر رہے ہیں یا مختلف قسم کی یہ ساری باتیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ لا یأمر کہ بے شک اللہ جو ہے وہ نہیں حکم دیتا بالفحشائی بے حیائی کا. اتقولون کیا تم کہتے ہو اللہ اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون تم نہیں جانتے. کل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہہ دیں کہ ہمارا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط انصاف کا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کا. اور کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو وجوہکم اپنے چہرے اندہ نزدیک کلی مسجدن کلی ہر مسجدن یعنی کہ نماز کی طرف ودعوہ اور وہ پکارتے ہیں اسے مخلصین خالص ہو کر لہو اس کے لیے دین یعنی کہ اللہ کا جو دین ہے اللہ کا جو حکم ہے. اب آپ یہ ایک بڑی خاص بات پہلے میں اس کو آیت کو پورا کروں کما جیسے بداکم تمہیں پہلے ابتدا کی تمہاری تمہیں پیدا کیا تعودون اور پھر تمہیں دوبارہ تم پیدا ہوگے یعنی کہ تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اٹھا لے گا. یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی فحاشی کا حکم نہیں دیا. اور یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر جو بات ہے ما لا تعلمون تم نہیں جانتے تو ان کو کہہ دیں کل ہمارا ربی بالقسط اللہ کا جو حکم ہے وہ تو انصاف کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ اور تم قائم کرو وجوہکم اپنے چہرے عند کل مسجد یعنی کہ تمہارا مقصد انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اولاد آدم کو مخاطب کر کے کہا گیا یا بنی آدم کہ تم جو ہو اپنے رخ کو سیدھا صراط مستقیم کی طرف رکھو عند کل مسجد اور ہر مسجد یعنی کہ نماز سے تشبیہ دی گئی ہے کہ تم جو ہو ایک تو اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرو نماز کا تعلق قائم کرو. اگر مسجد میں جا کے پڑھ سکتے ہو مسجد میں پڑھو مجبوری ہے گھر میں پڑھ لو. اور ساتھ ہی کیا کیا ودعوہ اور پکارو دعوت کا ورڈ استعمال ہوا ہے مخلصین خالص ہو کر یعنی کہ ہم جو سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں نا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ نے ورڈ کیا استعمال کیا ودعوہ اور صرف اس کو پکارو مخلصین خالص ہو کر. اور ہمارے ہاں وہ والا مکتب فکر کہ جو مطلب کسی قبروں سے یا پیر فقیر سے مدد کی وہ کرتے ہیں تو وہاں پہ اپنی تراجم میں اس ورڈ کے لیے دعوت کے لیے عبادت کا ورڈ لگتے ہیں پکاروں کا ورڈ ہٹا دیتے ہیں کہ تم جو اس کی عبادت کرو. جبکہ اب آپ کا دعوت جو ہے عربک میں اس کے معنی جو ہے ہمیں مطلب پتہ ہے کہ اس کے معنی جو ہے وہ پکارنے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پکارنا صرف اور صرف مخلصین خالص ہو کر واحد اللہ کو ہے لہو اس کے لیے دین یعنی کہ اصل میں جو دین ہے وہ کا جو حکم ہے آرڈر ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. کما جیسے بداکم تمہاری ابتدا کی تمہیں پیدا کیا تعودون تمہیں وہ دوبارہ پیدا کرے گا. فریقاً ایک فریق ہدا اس نے ہدایت دی فریق اور ایک فریق حق کا ثابت ہو گیا علیہم ان پر الضلالہ گمراہی. یعنی کہ ایک فریق جو ہے ہدا اس نے ان پر ہدایت دی اور اسی طریقے سے وہ فریقاً اور ایک فریق حق کا
ثابت ہوگی علیہم ان پر الضلالہ گمراہی انہم بے شک وہ اتخذوا انہوں نے بنا لیا الشیاطین شیطان کو اولیاء رفیق من سے دون اللہ اللہ کے سوا ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ وہ بے شک محتدون کہ وہ ہدایت پر ہیں. اب وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک فریق جو ہے وہ خدا ہدایت پر ہے، وہ فریق اور ایک فریق جو ہے حق کا اس کے اوپر ثابت ہوگی علیہم ان پر کیا الضلالہ، یعنی کہ بہت سارے ہمارے ہاں اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں عیسائی کہتے ہیں کہ ہم صحیح دین کے اوپر ہیں، اصل تو دین ہمارا ہے. یہودی کہتے ہیں نہیں اصل دین ہمارا ہے. آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے نہیں اصل دین جو ہے وہ ہمارا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں میں آپ دیکھیں کہیں کوئی شیعہ ہوگا، کوئی سنی ہوگا، اور کوئی دیوبندی بریلوی، کوئی پر کوئی جو ہے اہل حدیث، اور ہر شخص کے مائنڈ میں اس وقت کیا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ حق پر ہیں. تو اب ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی تو جو ہے اس کے اندر گمراہی ہوگی. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں انہم بے شک واتخذوا انہوں نے بنا لیا شیاطین شیطانوں کو اولیاء رفیق من دون اللہ اللہ کے سوا ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ وہ بے شک محتدون ہدایت پر ہیں. یعنی کہ ہدایت کے لیے ہمیں اگر کسی بھی مقصد کے لیے کوئی کام ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ہوگا. الفرقان قرآن پاک نے اپنا نام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو الفرقان کا نام دیا، حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی دی ہے. آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں جو ہے حضور پاک جو ہے وہ آپ سراپا ہدایت ہیں. ہمیں کوئی بھی عمل، کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز جو ہے ہمارے پاس قرآن اور سنت سے اگر ہمیں ملے گا تو وہ ہمارے لیے دین ہے، اور اگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے اس کی کوئی ورتھ، کوئی ویلیو نہیں ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کہیں پر کوئی بدعت جو ہے وہ کوئی شروع کر دیتا ہے، کہیں پہ کوئی کچھ کر لیتا ہے، کہیں پر جو ہے وہ جیسے عیسائی جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو ہی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ بیٹا بنا دیا، اور کہیں پر یہ کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے روپ میں نیچے اتر آئے. تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا یا بنی آدم اے اولاد آدم خذو تم لے لو، پکڑ لو زینتکم اپنی زینت اندہ قریب اندہ پاس کل مسجد ہر مسجد یعنی کہ نماز کے وقت، کلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا اور نہ تسرفو اور بیجا خرچ نہ کرو، انہو بے شک وہ لا نہیں یحبو دوست نہیں رکھتا المسرفین اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ شیطان کی وہ ساری راستے، وہ ساری چالیں اللہ تعالیٰ نے کیا بتائیں گے کہ یا بنی آدم اے اولاد آدم خذو تم لے لو، اختیار کر لو، پکڑ لو زینتکم اپنی اس زینت کو. یعنی کہ شروع میں آپ دیکھیں کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 میں کہا تھا کہ یا بنی آدم قد انزلنا ہم نے اتارا ہے لیکن تم پر لباسن لباس یواری سوآتکم ریشن یہ لباس اتارا ہے جو تم پر ڈھانکتا ہے، جو تمہاری صدر کو ڈھانکتا ہے اور تمہیں زینت پرووائڈ کرتا ہے. ریشن زینت کہا جاتا ہے. اور اب آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا بنی آدم خذو تم اختیار کر لو زینتکم اپنی اس زینت کو اندہ کل مسجد اور قریب وقت، یعنی کہ اور ساتھ ساتھ نماز کو پکڑ لو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فحاشی سے بچ جاؤ، جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو، اور اپنی زندگیوں میں نماز کو رائج کر لو جس طریقے سے بھی ہو. کم از کم فرض نماز جو ہے اس کو رائج جو ہے وہ انسان جس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور اگر ساتھ نوافل کم از کم، جیسے ایک امہات المومنین سے مروی ایک روایت ہے کہ اگر 12 نفل جو ہیں وہ 7 دن میں اگر ہم پورے کم از کم کوئی 12 نوافل ادا کر لیں، یعنی کہ جس میں یہ آپ کی سنت موقدہ غیر موقدہ بیسیکلی یہ بھی نوافل ہی ہیں، تو یعنی کہ فرض کے علاوہ کوئی بھی نماز، تو یہ 12 رکعات اگر کر لی جائیں تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ تمہیں جو ہے وہ ایک اور گھر جو ہے وہ جنت میں دیا جائے گا. یعنی کہ جو ملنا ہے وہ تو ایک عام روٹین میں جو سب کو مل رہا ہوگا جنتیوں کو، لیکن جو لوگ ایکسٹرا اہتمام کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ ایک اور ریوارڈ جو ہے وہ ساتھ ایکسٹرا دیں گے. اور کیا ہے وہ کلو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، والا اور نہ تصرف اور نہ تم جو ہے اسراف کرو. یعنی کہ یہ جو اسراف کا راستہ ہے اصل میں یہ راستہ بھی کس کا راستہ ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے. اسراف جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ دیکھو سورہ عباد الرحمن کی نشانیاں وہاں پہ ہم کو بتائیں، اور ایک نشانی اس میں ساتھ کیا بتائی کہ اللہ کے مومن، اللہ کے بندے جو ہیں وہ کون ہیں کہ جو نہ بخل کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں بلکہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں. اور ہم میں سے اکثر لوگوں کو فائنینشیل مینجمنٹ کے اصولوں کا نہیں پتا ہوتا. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں جو ہے وہ کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں خرچ کرنا ہے، کہاں سیونگ کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے. اور خرچ کرنا بھی بعض اوقات نیکی ہے، اور اس کے بعد ایون آپ خرچ کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ صدقات اور زکوٰۃ اور یہ سارے معاملات والدین کے اوپر خرچ کریں گے، آپ اپنے رشتہ داروں پہ، اہل و عیال پہ خرچ کریں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ لیکن اسراف سے اللہ تعالیٰ نے ممنوع کرا دیا کہ یہ جو فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا راستہ ہے. یعنی کہ ہمارے ہاں ہم اکثر دیکھتے ہیں ابھی بسنت گزری، اس کے اوپر لوگوں نے کتنا پانی کی طرح کروڑوں روپیہ جو ہے وہ ضائع کر دیا. اس سے
وہ کسی غریب کی بھی مدد کر سکتے تھے، کچھ اور بھی کر سکتے تھے. تو یہ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو جو چیزیں تمہارے لیے یوز لیس ہیں ان یوز لیس چیزوں سے بچو. کہیں پہ کوئی دیکھتے ہیں کہ شراب کی محفلوں میں خرچ کر رہا ہے، کہیں پر کوئی عورتوں پہ ناچتے ہوئے ان کے اوپر ویل کے صورت میں خرچ کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ایک ایک پائی کا جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے. انہو بے شک وہ لا نہیں یحب، وہ دوست نہیں رکھتا المسرفین، فضول خرچی کرنے والوں کو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. تو یہاں پہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے، کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پوچھ لیں، پھر ہم سبق سنانے کی طرف چلتے ہیں. ماشاء اللہ بیٹے، خوبصورت آپ نے تفسیر کی اس کی، بہت خوبصورت. کوئی پوائنٹ نہیں جو آپ نے چھوڑا ہو یا ہمیں سمجھ نہ آیا ہو. ماشاء اللہ، الحمدللہ. جزاک اللہ آنٹی، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور شیطان کی ساری چالوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین آمین بیٹا، اللہ تعالیٰ کرے گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. آلرائٹ جی، آپ میں سے کسی اور کا کوئی کویسچن ہو تو پلیز کر لیں، پھر ہم سبق کی طرف موو کریں گے. ٹاپک بہت سینسٹیو تھا. اس ٹاپک میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو ساری رائے سب اوور آل، اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے پاس شعور موجود ہے. اور یہ چیز جو میں نے ایکسپلین کیا شجر کے حوالے سے بھی، بیسکلی ہمارے اماں ہوا اور ہمارے ماں باپ ہیں آدم، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اور خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. اور قرآن کی شان کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو شان ہے واقعی یہ ایک مالک کائنات ہی اس انداز میں، ان کی جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے نا کہ کوئی تم ایک آیت بھی اس جیسی لے کر آ جاؤ تو کوئی نہیں لا سکے گا. تو میں کہتا ہوں واقعی یہ ایک کائنات کا مالک جو ہے وہی یہ چیلنج دے سکتا تھا، جس کے بعد اس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ پورا کا پورا جو ایگزام پیپر ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے. شیطان کی ایک ایک چال جو ہے وہ سمجھا دی ہے کہ کون کون سے راستوں سے شیطان جو ہے وہ تمہارے پاس آئے گا، وہ تم کو ٹریپ کرے گا. جی پلیز. صراط مستقیم کے حوالے سے جو ہے نا، قرآن خود کیونکہ صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتا ہے، تو آپ دیکھیں مسلمانوں میں جو ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنے سے کتنی زیادہ ممانعت ہوتی ہے. اگر آپ کہیں پہ قرآن کو کہیں بولیں کہ ہم سمجھ کے پڑھنا چاہتے ہیں یا ہم پڑھتے ہیں، تو وہ فوراً کہیں گے یار آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے، آپ کو تو اتنے علوم آنے چاہیے، یا وہ اس طرح کے معاملات اور ایسے ایسے ایکسکیوزز دیں گے، اس سے تو بھٹک جاتا ہے انسان، اور پتہ نہیں اس طرح کی نعوذ باللہ باتیں کریں گے کہ بعض اوقات لگتا ہے کہ وہ صحیح کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ نے، کہ قرآن میں جو بتایا ہے کہ صراط مستقیم پہ ہی بیٹھتا ہے نا شیطان، تو وہ شراب خانے میں جا کے نہیں بیٹھتا، وہ ایسی جگہوں پہ جا کے بیٹھتا ہے کہ یہ سیدھے راستے کی طرف ہی نہ ہے. مطلب قرآن ہی نہیں پڑھیں، سمجھ کر کے نہیں پڑھیں، بس ایسے ہی بغیر سمجھے پڑھے جائیں. بالکل سر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ایون میں آپ کو ایک دفعہ میں اعتکاف میں بیٹھا تھا، تو اعتکاف میں جو ہے وہ وہاں پر میں اب آپ کو دو ایونٹ بتاتا ہوں. اعتکاف کا ایک ایونٹ میں کیا ہوا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ایک حافظ قرآن جو ہے بچہ تھا، وہ بیٹھا، شاید میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں. تو اس کو کچھ اندازہ ہوا کہ میرے پاس جو ہے وہ دینی ماشاءاللہ کچھ علم موجود ہے. تو اس نے کہا کہ جی میرے جو استاد تھے حافظ قرآن، انہوں نے مجھ کو جو ہے وہ کچھ مطلب منتر کیوں سمجھ لیں کہ شیطانی کچھ ایسے سکھائے ہیں، بتائے ہیں. اور اس کے بعد میں جو ہوں لڑکیوں کی شادیوں کے مسئلے حل کرتا ہوں، لیکن جس وقت لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں تو وہ قرآن کان میں میرے آواز سی آتی ہے کہ جی تم اس لڑکی سے کہو کہ میرے ساتھ زنا کرے یا اس قسم کی بات کرے. تو مقصد کیا ہے کہ دیکھیں وہ بیسکلی اب حافظ ہے، اس کے استاد صاحب جو ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اور انہوں نے اس کو یہ علوم اور یہ راستے یہ چیزیں سکھائیں. گھر والے تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچے کو جو ہے وہ حافظ قرآن بنا رہے ہیں، یہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا انشاءاللہ، ہمارا جو ہے وہ قیامت کا وہ ایک جنت کا پورے صراط سے پار کرائے گا. تو خیر اسی طریقے سے بہت ساری جی سر بولیے پلیز. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں ایک اور اعتکاف کا میرا ایکسپیرینس کہ وہاں پہ ایک صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ریجڈ مائنڈ کے تھے، ان سے تھوڑی سی چند باتوں پہ قرآن کے حوالے سے میں سمجھ کر پڑھنے پہ بات چیت ہوئی، تو اس نے تو سیدھے سورہ قل یا ایھا الکافرون جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دی. تو اب بات کیا ہے کہ نہ کہیں پہ کسی نے کوئی سوچا کہ میں دلیل کی بنیاد پہ بات کر لوں، یا میں جو ہوں ہمیں قرآن جس طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سکھایا ہے، اخلاق کے ساتھ بات کر لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں. تو بہت ساری جگہوں پہ ایون ہمیں، میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مذہبی طبقہ ہے سب سے پہلے، یعنی کہ میں ابھی آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک اب جیسے ہمارے بہت اختلافات ہوں گے انجینئر علی مرزا سے، کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ابھی مسجد میں مولانا صاحب نے کوئی بات کی تو انہوں نے ان کا نام نہیں لیا، کہ وہ جو پلمبر ہے نا اس کو، یعنی کہ انہوں نے پلمبر سے نام اس کا اسٹارٹ لیا. تو میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ کو تو خیر ان کے ساتھ میری اچھی خیر دوستی اور سلام دعا ہے. میں نے کہا دیکھیں احتیاط، ہمیں تو یہ چیزیں آپ کے کہنے سے وہ پلمبر نہ بن جائے گا نہ کچھ ہوگا، جو اختلاف ہے آپ اپنی دلیل کی بنیاد پہ اپنی رائے لوگوں تک پیش کریں. تو خیر یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں کہ اصل مقصد کیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک جو ہے وہ جب تک ہم سمجھ کر نہیں پڑھیں گے، اور اس طرح سے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خالی تفسیر یا ترجمہ سادہ با محاورہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں بہت ساری جگہوں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی باتیں ایڈپ کر دیتے ہیں.
تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ودعوہ جو ہے اس میں اب میرے خیال میں شاید وہ پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، اس میں وہاں پہ انہوں نے اس کو دعوت جو ہے وہ عبادت سے کوٹ کر دیا. تو خیر ہمیں جب قرآن سمجھنے کی وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو ہدایت ہمیں یقیناً مل جائے گی. آلریڈ جی انشاءاللہ. جی آپ لوگوں کو ہینڈ ریز کر لیں. ہم جو سیکنڈ رکوع ہے، کیونکہ پچھلا رکوع تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو ہم آج سیکنڈ رکوع سے ہی اپنا سبق اسٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 26 سے جو سنانا ہوگا. اور آپ لوگوں کیوں میں آ جائیں پلیز اپنے ہینڈ ریز کر دیں تاکہ میں سبق سن سکوں. جی حمدہ آنٹی آپ سے میں اسٹارٹ لے لیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یا اے بنی آدم، قد تحقیق انزلنا اتارا ہم نے، علیکم تم پر، لباسن لباس، یباری وہ جو چھپاتا ہے، سوآتکم تمہارے ستر، ورعشا اور زینت بھی ہے، ولباسو اور لباس، التقوی تقوی کا، ذالکا یہ خیر سب سے بہتر ہے، ذالکا یہ من آیاتی یہ نشانیوں میں سے ہے، اللہ ہی اللہ کی، لا اللہم تاکہ وہ سب یذکرون وہ نصیحت پکڑیں یا نصیحت حاصل کریں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتیننکم ہرگز نہ فتنے میں ڈالے تمہیں، شیطان کما جس جیسا کہ، یا جس طرح، اخراجا اس نے نکلوا دیا، ابویکم تمہارے والدین کو، من الجنتی جنت سے، ینزیعو اس نے اتروا دیا، انہما ان دونوں سے، لباسا ہما لباس ان دونوں کا، لیوریہما تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو، سوآتہما ان کے دونوں کے ستر، انہو بے شک وہ، یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ، قبیلہ اور قبیلہ اس کا، من حیثو جہاں سے، لا ترونہم تم نہیں تم سب دیکھتے انہیں، انا بے شک ہم، جعلنا بنایا ہم نے، الشیاطین شیطانوں کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا جو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، وَإِذَا اور جب، فعلوا وہ سب کرتے ہیں، فاحشاتن کوئی بے حیائی، قالوا وہ سب کہتے ہیں، وجدنا پایا ہم نے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، واللہ اور اللہ نے، امرنا حکم دیا ہے ہمیں، بیہا اس کا، کل کہہ دیجئے، انا بے شک، اللہ لا یامر نہیں وہ حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما وہ جو، لا تعلمون نہیں تم سب جانتے. کل کہہ دیجئے، ہمارا حکم دیا ہے، ربی میرے رب نے، بالقسط انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور تم سب سیدھے رکھو، وجوہکم اپنے چہروں کے رخ کو، عند کل مسجدin ہر نماز کے وقت، ودعوہ تم سب پکارو اسے، مخلصین سب خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین دین کو، کما جیسا کہ، بدعاکم اس نے ابتدا کی تھی تمہاری، تعودون ویسے ہی تم لوٹو گے، فریقن ایک گروہ کو یا ایک فریق کو، ہدا اس نے ہدایت دی، و فریقن اور ایک گروہ، حقا ثابت ہو گئی، علیہم ان پر، الضلالت گمراہی، انہم بے شک وہ، اتخذوا انہوں نے سب نے بنا لیا، شیاطین کو، اولیاء دوست، من دونی سوائے، اللہ کے، وَيَحْسَبُونَ وہ سب گمان کرتے وہ سب سمجھتے یا سب گمان کرتے ہیں، انہم بے شک وہ، مہتدون سب ہدایت یافتہ ہیں. یا بنی
آدمہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، خضو اختیار کرو، زینتکم زینت اپنے، اندہ کلی مسجدن یعنی ہر نماز کے وقت، ہر سجدے کے وقت یعنی ہر نماز کے وقت، وکولو اور کھاؤ، وکولو اور کھاؤ، وشربو اور پیو، ولا اور نہ تسرفو تم اسراف کرو، خرچ کرو، فضول خرچ کرو، انہو بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ چلیے ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، قد یقیناً انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، لباسن لباس، یواری جو ڈھانپتا ہے، سوآتکم تمہاری ستریں، وریشہ اور زینت ہے، ولباس التقوی اور لباس تقوی ہے، ذالکا یہ خیرن بہتر ہے، بہت بہتر ہے، ذالکا یہ من آیات اللہ اللہ کی آیات ہیں، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم اے اولاد آدم، لا یفتیننکم نہ یفتیننکم ہرگز تمہیں فطرے میں نہ ڈالے، الشیطان شیطان، کما جیسا کہ اخرجا اس نے نکلوایا، ابویکم تمہارے باپ دادا کو، تمہارے ماں باپ کو یا تمہارے ماں باپ کو، من الجنتی جنت سے، ینزعو وہ اترواتا، اس نے اتروایا، انہما ان دونوں سے، لباسہما ان کا لباس، لیوریہما تاکہ وہ انہیں دکھا دے، سوآتہما ان کی ستریں، انہو بے شک وہ یراکم دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وہ بقبیلہ اور اس کا قبیلہ، من حیث جہاں سے، لا نہیں، ترونہم تم نہیں دیکھتے انہیں، انا بے شک جعلنا ہم نے بنایا، الشیاطین شیطان کو، اولیاء دوست، للذین ان لوگوں کا، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے، وَإِذَا اور جب فعلوا وہ کرتے ہیں، فاحشۃً کوئی بے حیائی، قالوا تو وہ کہتے ہیں، وجدنا ہم نے پایا ہے، علیہا اس پر، آباءنا اپنے باپ اپنے آباء و اجداد کو، واللہ اور اللہ، امرنا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، بہا اس کا، قل کہہ دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ، لا نہیں، یامر حکم دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے ہو، کوئی کہہ دیجئے، ہمارا حکم دیتا ہے، ربی میرا رب، بالقسطی انصاف کا، وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وادعوہ اور پکارو اسے، مخلصین خالص ہو کر لہ الدین اس کے لیے دین کو، کما جیسا کہ بداکم اس نے ابتدا کی تمہاری، تعودون اور وہ تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، فریقاً ایک فریق کو، ہدا اس نے ہدایت دی، وفریقاً حق کا اور دوسرے فریق پر ثابت ہو گئی، علیہم الضلالۃ اور دوسرے فریق پر ثابت ہو گئی گمراہی، انہم اتخذوا بے شک شیطان بناتا ہے، اتخذوا بے شک الشیاطین شیطان بناتا ہے، اولیاء دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ اور وہ گمان کرتے ہیں، انہم اتخذوا بے شک وہ بناتے ہیں، یہاں پہ الشیاطین شیطان کو دوست، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، جی وَيَحْسَبُونَ اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ مہتدون ہدایت پر ہیں، یا بنی آدم اے اولاد آدم، خذو تم پکڑو، زینت اللہ خذو زینتکم اپنی زینت کو، عند کل مسجد ہر نماز کے وقت، وکلو اور تم کھاؤ، وشربو اور تم پیو، ولا اور نہ تسرفو اور نہ تم اسراف کرو، انہو بے شک وہ، لا نہیں، یحب المسرفین نہیں محبت کرتا اسراف کرنے والوں سے۔ جزاک اللہ جی ماشاء اللہ۔ جی آپ نیر بازی نیکسٹ پڑھ لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم
اے بنی آدم قد تحقیق انزلنا نازل کیا ہم نے علیکم اوپر تمہارے لباسم لباس یواری یواری جو چھپاتا ہے سو آتکم تمہارے ستر ورشا اور خوبصورتی ولی لباس تقوی اور لباس تقوی کا ذالکا خیر اور لباس تقوی کا یہ بہتر ہے ذالکا یہ من آیات اللہ کی نشانیاں ہیں لعلہم تاکہ تم یذکرون نصیحت پکڑو یا بنی آدم اے بنی آدم لا یفتننکم نہ آزمائش میں ڈال دے تم کو شیطان کما جیسا کہ اخرجا اس نے نکلوایا ابویکم تمہارے والدین کو من الجنتی جنت سے ینزع عنہما اور بہکایا ان دونوں کو لباسہما اور ان کا لباس لیوریاہما تاکہ ظاہر ہو جائے سوآتہما ان کے ستر انہو بے شک یراکم دکھاتا ہے تمہیں ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ من حیثو جہاں سے لا من حیثو لا ترونہم جہاں سے نہیں دیکھتے وہ انا بے شک جلنا بنایا ہم نے شیاطین شیطان کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کا لا نہیں جو یؤمنون ایمان رکھتے ہیں وَإِذَا اور جب فعلوا کرتے ہیں فاحشتن بے حیائی قالو کہتے ہیں وجدنا اور پایا ہم نے علیہا اس پر آباءنا اپنے آباء و اجداد کو واللہ اور اللہ نے امرنا ہمیں حکم دیا ہے بہا ساتھ اس کے یأمرو کے بے حیائی کا حکم بالفحشاء بے حیائی کا اتقولون کیا تم کہتے ہو علی اللہ اللہ پر مالا جو نہیں تعلمون تم جانتے قل کہہ دیجئے امرا حکم ہے ربی میرے رب کا بالقسط ساتھ انصاف کے وَأَقِیمُوا اور قائم کرو اور یا سیدھا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو عند نزدیک کل ہر مسجد نماز کے وادعوہ اور بلاؤ اسے پکارو اسے مخلصینہ خالص کر کے دین میں کما جیسا کہ بداکم تمہارے آباء و اجداد نے تعودون تم نہیں کما جیسے بداکم شروع کیا پیدا کیا تمہیں ابتدا کی تمہاری جیسا کہ تعودون ابتدا سے ہے نا کہ تمہیں تمہاری ابتدا کی اور پھر تعودون تمہیں اللہ دوبارہ سے مطلب مارنے کے بعد دوبارہ اٹھا لے جیسا کہ تمہاری ابتدا کی تعودون پھر لوٹائے گا تمہیں یعنی اٹھائے گا تمہیں فریقن ایک جماعت ہدایت پر ہے و فریقن اور ایک جماعت حق پر علیہم الدلالت اس پہ وہ دلالت کلی گمراہی میں انہم بے شک انہم انہوں نے بنایا شیاطین شیطانوں کو اولیاء دوست من دون اللہ سوائے اللہ کے ویحسبون اور گمان کرتے ہیں کہ انہم بے شک وہ مہتدون ہدایت پائے ہوئے ہیں یا بنی آدم اے بنی آدم خذو لے لو زینتکم اپنی زینت یا اپنا چہرہ اندہ نزدیک کل ہر مسجد نماز کے سیدھا کرو اپنا چہرہ ہر نماز کے لیے وکلو اور کھاؤ واشربو اور پیو ولا تسرفو اور نہ اسراف کرو انہو بے شک لا نہیں یحبو وہ پسند کرتا مسرفین اسراف کرنے والوں کو آگے بھی ہے جی نہیں کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ جزاک اللہ سسٹر رفعت آپ پلیز میں شروع کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اے آدم کی اولاد قد تحقیق انزلنا ہم نے اتارا علیکم تم پر لباسن لباس یواری وہ چھپاتا ہے سوآتکم تمہارے ستر وریشا اور زینت بنایا و لباس تقوی اور تقوی کا لباس ذالکا وہ خیرون بہتر ہے ذالکا یہ من آیات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد لا یفتننکم ہرگز فتنے میں ڈالے تمہیں شیطان کما جس طرح اخرج اس نے نکلوا دیا ابویکم تمہارے ماں باپ کو من الجنتی جنت سے ینزع وہ اترواتا تھا انہما ان دونوں سے لباسہما ان کا لباس لیوریہما تاکہ وہ دکھائے ان دونوں کو سوآتہما ان دونوں کے ستر انہو بے شک وہ یراکم وہ دیکھتا ہے تمہیں ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ من حیثو جہاں سے لا ترونہم نہیں دیکھتے تم انہیں انا بے شک جعلنا ہم نے بنایا شیاطین کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کا جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے
وَإِذَا اور جب فعلوا وہ سب کرتے ہیں فاحشتن کوئی بے حیائی قالوا وہ کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا علیہما اس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو واللہ اور اللہ نے امرنا حکم دیا ہمیں بہا اس کا قل آپ کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ لا یأمر نہیں وہ حکم دیتا بالفحشاء بے حیائی کا اتقولون کیا تم سب کہتے ہو علی اللہ اللہ پر ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے قل آپ کہہ دیجئے امر ربی حکم دیا میرے رب نے بالقسطی انصاف کا واقیموا اور تم سیدھا رکھو وجوہکم اپنے چہروں کو عند کل مسجد ہر سجدے کے وقت یا ہر نماز کے وقت ودعوہ تم پکارو مخلصین اخلاص کے ساتھ خالص کر کے لہو اسی کے لیے الدین دین کو کما جس طرح بدأکم اس نے ابتدا کی تمہاری تعودون اور تم لوٹو گے فریقاً ایک فریق ہدا اس نے ہدایت دی و فریقاً اور ایک فریق حق ثابت ہو گئی علیہم ان پر الضلالۃ گمراہی انہم بے شک اتخذوا انہوں نے بنا لیا الشیطان شیطان کو اولیاء دوست من دون اللہ اللہ کے سوا ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں انہم کہ بے شک وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں یا بنی آدم اے آدم کی اولاد خذو تم سب پکڑو زینتکم زینت عند کل مسجد ہر نماز کے وقت وکلو اور تم سب کھاؤ وشربو اور تم سب پیو ولا تسرفو اور تم نہ اسراف کرو انہ بے شک وہ لا یحب نہیں پسند کرتا المسرفین اسراف کرنے والوں کو ماشاء اللہ جزاک اللہ. اور یہاں پہ یہ جو نماز کے ٹائم زینت کی ایک بات ہو رہی ہے اس سے یہ بھی مفہوم نکلتا ہے کہ جس طریقے سے طواف کرتے ہوئے وہ لوگ برہنہ کرتے تھے اور کپڑے نہیں پہنتے تھے تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے لیے جب تم نماز پڑھ رہے ہو جا رہے ہو تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم زینت کا اہتمام کر کے جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو منیمم زینت ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ جو احرام کی 2 چادریں ہیں مقصد وہ ایک اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ وہ بھی بتا دیا ہے کہ جو حج کے موقع پر کہ کم از کم یہ چیز جو ہے انسان کے لیے پاس ضرور ہونی چاہیے. آلرائٹ جی آپ لوگوں کا بہت شکریہ ماشاء اللہ. آج تھوڑا سا ہمارا یہ ٹائم اوپر ہو گیا تو اس کے لیے معذرت. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو ملاقات ہوتی ہے آپ لوگوں سے. ایک سوال تھا اگر بھلے آپ ابھی نہ دیں اگلے اس میں دیجیے گا کہ یہاں پہ جہاں پہ مسجد کا ورڈ ہے یہاں پہ زیادہ تر لوگوں نے اس کا ترجمہ نماز سے کیا ہے جبکہ دوسری جگہوں پہ صلاۃ جہاں پہ آتا ہے تو وہاں پہ ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے نماز کی وجہ سے. تو اس پہ تھوڑا سا بعد میں نیکسٹ ویک آپ تھوڑا سا اس پہ ذرا بتائیے گا تھوڑا. ٹھیک ہے چلیں اس پہ ویسے دیکھ لیتے ہیں. میرے خیال میں شاید میں اس پہ تفسیر بھی چیک کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے تھینک یو جزاک اللہ. چلیں اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے کومنٹس بھی ضرور دیا کریں کیونکہ آپ کے کومنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.